بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ عربی زبان کے لفظ صادق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں سچائی اور خلوص۔ شرعی اصطلاح میں صدقہ ہر وہ مال، عمل یا مدد ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی محتاج، ضرورت مند یا عام انسان کی بھلائی کے لیے دی جائے۔ صدقہ صرف مال دینے تک محدود نہیں، بلکہ مسکراہٹ، اچھا کلام، کسی کو راستہ بتانا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی انفرادی، اجتماعی، اخلاقی اور معاشی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں جہاں عبادت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہیں معاشرتی بھلائی اور انسانیت کی خدمت کو بھی نہایت اہم مقام دیا گیا ہے۔ انہی تعلیمات میں سے ایک عظیم عمل صدقہ ہے، جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، بلکہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور عدل کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صدقہ اور انفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ صدقہ انسان کے دل کو بخل، حرص اور خود غرضی سے پاک رکھتا ہے اور اس کے اندر ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں صدقہ کا دائرہ بہت وسیع ہے اور ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے صدقے کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس حدیث سے صدقہ کی روحانی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ عمل نہ صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی، کوئی پریشانی چھا جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بھی ماہ رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں 2 صدقے کرنے کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، ماہ رجب اسلامی سال کے بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اشہر حرام کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اشہر الحرام کا ذکر آیا ہے، جس میں ذوالقعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب شامل ہیں۔ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ماہ رجب کو روحانی تیاری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان المبارک آتا ہے۔ اس مہینے میں عبادت، توبہ، استغفار اور نیک اعمال کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب ایک عظمت والا مہینہ ہے جو بندوں کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ماہ رجب میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت ہے۔ صدقہ ہر وقت باعث اجر ہے، لیکن بابرکت مہینوں میں اس کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی لیے رجب جیسا محترم مہینہ بھی صدقہ کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینا ہی نہیں، بلکہ کسی کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی دل جوئی کرنا اور نرمی سے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ماہ رجب میں صدقہ کرنے سے نہ صرف غریبوں اور محتاجوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، بلکہ دینے والے کے مال میں برکت اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔
تو رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضروری کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو پھر ماہ رجب کے مبارک مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کو ماہ رجب کے اس مبارک مہینے میں ان صدقوں کو کرنے کا مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا، تو اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، رجب المرجب ایسا بابرکت مہینہ ہے جو نہایت خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں جو اگر کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگیں۔ مجرب کے مہینے کے بارے میں بہت لوگوں میں بہت ہی باتیں ایسی بھی سمجھی جاتی ہیں جنہیں منحوس آفاتوں کا وقت کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آئیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 2 صدقہ کرنے کیوں ضروری ہیں۔ 2 صدقہ کرنا اللہ کو پسند کیوں ہے، اور اس جملے میں ایسا کیا راز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین، صدقہ صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے کہ پھر جب صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے جسے لوگ اچھے اوقات تصور نہیں کرتے تو اس میں اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظوں میں فرمایا کہ نہ کوئی مہینہ مصیبتوں والا ہے، اور نہ کوئی دن اور نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں، ہمارے مال میں ہوتی ہے اور نہ کہ وقت میں۔ بزرگان دین نے اس کا تھوڑا اس مہینے میں صدقہ کرنے کے حوالے سے بتایا کہ یہ رب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں صدقہ کرنے سے رب تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے یہ جملہ کہ رجب کے مہینے میں صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، یہ صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بچے نافرمانیاں کرتے ہیں یا گھریلو پریشانیوں میں گر جاتے ہیں تو بزرگ ہی مشورہ دیتے ہیں، صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبت کو روکتا ہے۔ ماہ رجب میں یہ مصیبتیں اگر کسی کے لیے آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تمبینہ، لیکن جو شخص ان دنوں میں 2 صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے اور دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے۔ ماہر ہے جب میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور انسان کو خوشحال کر دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور پر ماہ رجب میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا نہیں بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقہ کی اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہماری زندگی کے لیے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو آئیں ہم اس مبارک مہینہ کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ایک موقع سمجھیں، ایک روحانی دروازہ سمجھیں جو ہمیں اپنی زبان اور دل کے ذریعے صفائی کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی وہ ذہنی تیاری ہے جو ہمیں اگلے دنوں صدقوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ تو ان 2 صدقوں میں سب سے پہلا صدقہ جو انسان اپنے نفس پر، اپنے مال پر اور اپنے ماحول پر کر دیتا ہے وہ ہے زبان کا صدقہ۔
زبان کا صدقہ یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے اور نہ کسی جسمانی مشقت سے، بلکہ یہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے جڑا ہوا ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ زبان ہی انسان کو بلند بھی کرتی ہے اور وہی زبان ہی انسان کو پستوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو کو نرم، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، جب وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، تہمت نہیں لگاتا، جب وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی کے دل کو نہیں توڑتا بلکہ اسے جوڑتا ہے، تو وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی کو پریشانی نہ دو، کسی کے دل زاری نہ کرو، کسی کی عزت نہ اچھالو اور اپنی زبانوں کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اور جب ماہ رجب المرجب جیسا مہینہ آئے، اس میں جو آزمائشیں، الجھنیں اور نفسیاتی پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، تو اس مہینے میں زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈال بن جاتا ہے۔ یہ انسان کو ان پریشانیوں سے بچا لیتا ہے جو اکثر لوگوں کو بغیر کسی ظاہری سبب سے گھیر لیتی ہیں۔ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں، کاروبار میں برکت نہیں رہی یا ذہنی سکون چھین گیا ہے۔ ان سب کی جڑ میں ایک سبب زبان ہے۔ بے احتیاطی بھی ہو سکتی ہے۔ زبان کی بے احتیاطی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کسی کا دل توڑا، کبھی کسی کی عزت پر حملہ کیا، کبھی غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی، پلٹ کر ہماری ہی زندگی کو زہر آلودہ کر گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں وہ صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور پہلا صدقہ یہی زبان کا صدقہ ہے۔ اپنی زبان کو نرمی، حیا، صادق، سچائی، دعا، معاف اور ذکر اللہ سے بھر دینا۔ اور یہی زبان جب کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب یہی زبان کسی کے لیے بد دعا کرتی ہے تو زہر اگلتی ہے تو آسمان بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہمارے دل کو سکون نصیب ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کا صدقہ دینا ہوگا۔ زبان کا صدقہ صرف چپ رہنے میں نہیں بلکہ مقصود اور پاکیزہ گفتگو میں ہے۔ کسی غمزدہ کو تسلی دینا، کسی ناراض دل کو منانا، کسی بھٹکے ہوئے کو ہدایت کی بات سمجھانا یا کسی خاموش دل کے لیے دعا بن جانا، یہ سب زبان کا صدقہ ہے۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر اگر بیوی کے ساتھ محبت سے بات کرے، والدین اگر بچوں سے شفقت سے پیش آئیں اور ہمسائے اگر ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ زبان کا وہ صدقہ ہے جو پورے معاش کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اور رجب کا مہینہ ہو تو یہ عمل اور بھی عام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان وسوسے زیادہ ڈالتا ہے، زبان کو زیادہ بے قابو کرتا ہے اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان اس مہینے میں عہد کریں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کریں گے اور اپنی گفتگو کو ذکر، دعا، عبادت، توبہ اور محبت سے بھر دیں گے، تو ہمارا پورا مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے بندوں کو عزت دے گا، میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ ناظرین، رجب کے مہینے میں دوسرا صدقہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرتا ہے، وہ انسان کو خوشحال کر دیتا ہے، تو وہ ہے دل کا صدقہ۔ یعنی دل انسان کی نیت کا مرکز ہے، محبت اور نفرت کا منبع ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت یا دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ لیکن اگر دل پاک ہو تو انسان کی ساری عبادت بھی پاک ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بغض، کینہ، حسد اور نفرت ہو تو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار دل سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ رجب کے مہینے میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرتوں،
حسد، کینے اور بغض سے پاک کر لیں۔ یہ صدقہ مال سے نہیں، خلوص سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی تو صحابہ حیران ہوئے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ صحابی کسی کے دل میں بغض نہیں رکھتا تھا، کسی سے حسد نہیں کرتا تھا اور سونے سے پہلے ہر ایک کو دل سے معاف کر دیتا تھا۔ یہ ہے دل کا صدقہ۔ رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو آزمائشوں کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اس میں بندے اگر دل کو پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے جو کسی اور عمل سے نہ ٹلتی ہوں۔ دل کا صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے سب کو معاف کر کے دیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہو تو اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب دل کا صدقہ بھی دیا جائے تو یہ ایسا صدقہ ہے جس کا اجر صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ہر قسم کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہوگا، اور وہ بھائی بن کر جنت میں سامنے آئیں گے اور بیٹھیں گے۔ جب انسان دنیا میں اپنے دل سے نفرتیں نکال دیتا ہے تو وہ جنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر وہ صاف ہو تو اللہ کی تجلیات اس پر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ دل حسد، بغض اور کینہ سے بھرا ہوا ہو تو وہ آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا نور اس میں ظاہر نہیں ہوتا۔ رجب کے مہینے میں دل کو صاف کرنا ایسا ہے جیسے کہ بوسیدہ کپڑے کو صابن سے دھونا۔ آپ جتنا زیادہ اپنے دل کو صاف کرتے جائیں گے، اللہ کی قریب ہوتے جائیں گے۔ خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ سالوں پرانا جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے، دل میں تکلیف ہے، تو یہ موقع سب کو دل سے معاف کرنے کا موقع ہے۔ زبان کے بعد دل کا صدقہ دینا ہے اس مہینے کی عظیم عبادت بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سال تک کسی اور غم، کسی اور دکھ یا بیماری کا شکار ہوں، اپنے دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ دل اللہ کا محبوب بن جائے۔ یہ صدقہ نہ صرف ہماری دنیا کو پرسکون بناتا ہے بلکہ آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں دل سے کسی کی برائی نکال دینا، کسی کے لیے دعا نکال دینا اور ہر ایک کے لیے خیر مانگنا، یہی ہے دل کا صدقہ، اور یہی ہے وہ نیکی جو عرش تک جاتی ہے۔ میرے عزیزو، بھائیو اور بہنوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 2 صدقے کرنا ضروری ہے، کیونکہ رجب کے مہینے میں وہ صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، تو یہ صرف ایک وعظ نہیں بلکہ ایک روحانی راز ہے جو ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ زبان اور دل کو پاک رکھنا ہے۔ ایک صدقہ ہے جو رب کو کوئی اتنا پسند ہے کہ وہ بندے کی پوری تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ جو لوگ غلط فہمی اور نخستوں کو دل میں اجاگر کرتے ہیں، اس مہینے میں اگر وہ یہ 2 صدقے کر دیتے ہیں، زبان اور دل کا صدقہ ادا کرتے ہیں، تو اس سے انسان کا ظاہر بھی ہے نکھر سکتا ہے، باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہے یا زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے نفس کو گندا کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے نصیب کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر وہی شخص دل کو صاف کر دے اور زبان سے خیر پھیلانا شروع کر دے تو یہ 2 صدقے رب اتنے پسند کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ رجب کے مہینے میں ہمیں دنیا سے زیادہ اپنے باطن کو سدھارنے پر توجہ دینی چاہیے۔ دل اور زبان کی صفائی اصل میں انسان کی روحانی تطہیر ہے اور یہی وہ نیت ہے جو رب کی خوشیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح روح کو دھونے کے لیے زبان اور دل کے صدقہ ضروری ہیں۔ رجب کے مہینے میں اگر ہم یہ 2 صدقے دے کر زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور تلخ کلامی سے پاک کر لیں اور دل کو حسد، بغض اور انتقام اور نفرت سے صاف کر لیں تو ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں، ہم اپنے مقدر کو پلٹ سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا نہ صرف ہماری زندگی کو سنوارتا ہے
بلکہ نسلوں کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ انسان کی اولاد، اس کا رزق، اس کا سکون، یہ سب صدقے کی برکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیں آج دل سے عہد کریں کہ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنے ہیں، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ یہ پیغام ہے، یہ ایک دعوت ہے کہ آج ہی سے اپنی زندگی کو ان 2 صدقوں سے شروع کریں۔ زبان کی صفائی اور دل کی صفائی سے بہتر صدقہ کوئی نہیں اور اس سے بہتر موقع کوئی نہیں۔ رجب کے مہینے میں روشنی میں اپنے دل و زبان کو رب کی رضا کا آئینہ بنائیں، تاکہ آپ کی دعائیں زمین سے آسمان تک جا پہنچیں اور رب خود کہے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، میرے بندے کا دل اور زبان پاک ہے تو میں اسے وہ سب کچھ دوں گا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے 2 اہم ترین اعضاء زبان اور دل کو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں گے تو نہ صرف خود بہترین ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں خوشحال کر دے، ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور دلوں کی سختیوں تلخیاں مٹا دے اور رزق کے دروازے کھول دے اور ہماری قسمت بدل دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک سا نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔